امریکہ وینزویلا تیل کے پیچھے گیا چین اور ایران کے خلاف؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے اندر ایک صدی پر محیط عالمی سیاست، طاقت کے بدلتے ہوئے توازن اور بین الاقوامی نظام کی اصل روح پوشیدہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ واقعی وینزویلا کے تیل کے لیے آیا، بلکہ یہ ہے کہ آیا تیل محض ایک پردہ ہے اور اصل ہدف چین اور ایران ہے۔ اس سوال کا جواب کسی ایک خبر میں نہیں بلکہ تاریخ کے تسلسل میں چھپا ہوا ہے۔ 2001 کے بعد افغانستان میں مداخلت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا گیا، پھر عراق میں خطرناک ہتھیاروں کا جواز پیش کیا گیا، اور یوں پورے مشرق وسطی میں کبھی جمہوریت اور کبھی سلامتی کے نام پر مداخلت ہوتی رہی۔ 2 دہائیوں میں کھربوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان ہاتھ سے نکل گیا، عراق عدم استحکام کی علامت بن گیا، اور مشرق وسطی آج بھی سلگ رہا ہے۔ اسی دوران دنیا کے ایک اور حصے میں خاموشی سے ایک مختلف کھیل جاری تھا۔ چین نے نہ شور مچایا، نہ فوجی اڈے بنائے اور نہ سیاسی بیانات دیے، بلکہ اس نے بینک کھولے، بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کی، سڑکیں اور ریل کا جال بچھایا اور قرضے فراہم کیے۔ لاطینی امریکہ جو طویل عرصے سے امریکی اثر و رسوخ میں تھا، وہاں چین آہستہ آہستہ داخل ہوتا چلا گیا، خاص طور پر وینزویلا میں۔ چین نے حکومتیں گرانے کی بات نہیں کی بلکہ کاروبار کی پیشکش کی، تیل کے بدلے سرمایہ اور انفراسٹرکچر کے بدلے اثر و رسوخ۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے وینزویلا کو عالمی سیاست کا مرکز بنا دیا۔ وینزویلا اس لیے اہم نہیں تھا کہ وہاں تیل ہے کیونکہ تیل دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ وہ واحد ملک تھا جہاں چین اور ایران دونوں بیک وقت موجود تھے، چین بطور معاشی شراکت دار اور ایران بطور اسٹریٹجک اتحادی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود وینزویلا نے ایران سے تیل صاف کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کی اور ایران نے پابندیوں سے بچنے کے راستے دکھائے۔ یہ اتحاد محض تیل کا نہیں تھا بلکہ پابندیوں کے پورے نظام کو چیلنج کرنے کا تھا، اور یہی بات امریکہ کے لیے اصل خطرہ بن گئی۔ امریکہ کے لیے خطرہ یہ نہیں تھا کہ وینزویلا تیل بیچ رہا ہے، بلکہ یہ تھا کہ وہ امریکی اجازت کے بغیر تیل بیچ رہا ہے۔ خطرہ یہ بھی نہیں تھا کہ چین سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ چین اس خطے میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، جسے امریکہ اپنا فطری دیر اثر سمجھتا ہے۔ مونرو ڈاکٹرائن محض ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک ذہنیت تھی جس کے تحت لاطینی امریکہ میں سب کچھ واشنگٹن کی مرضی سے ہونا تھا۔ جب امریکہ 2 دہائیوں تک مشرق وسطی میں الجھا رہا، چین نے اسی دوران لاطینی امریکہ میں خاموشی سے بندرگاہیں، تیل کے معاہدے، مواصلاتی نظام اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کر لیا۔ اسی پس منظر میں اچانک منشیات، دہشت گردی اور کرپشن کے الزامات سامنے آئے، وہی زبان جو پہلے عراق، لیبیا، شام اور افغانستان میں استعمال ہوئی تھی۔ پہلے کردار کو شیطان بنایا جاتا ہے، پھر نظام کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، اور آخرکار مداخلت کو اخلاقی فریضہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ نکولس مادورو کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کا پیغام صرف کاراکاس کے لیے نہیں بلکہ بیجنگ اور تہران دونوں کے لیے تھا کہ اگر امریکی دیر اثر میں حد سے آگے قدم رکھا گیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ امریکہ تیل کے لیے آیا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں بڑی طاقتیں براہ راست ٹکرانے کے بجائے تیسرے ممالک کو میدان جنگ بنا رہی ہیں، جہاں عدالتیں، پابندیاں اور میڈیا سب ایک ہی حکمت عملی کا حصہ بن چکے ہیں۔ وینزویلا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک ایسے دور کا آغاز ہے جہاں فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کیا کرے گا، بلکہ یہ کہ باقی دنیا اس کے جواب میں کیا کرتی ہے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ طاقت اور مزاحمت کے بیچ لکھی جاتی ہے۔